چیز مجھے بڑی پسند آئی جو کہ میں نے مفتی صاحب سے بھی شیئر کی تھی کہ میں جب وہاں پہنچ نہیں پا رہا تھا، وہاں کے لوگ مجھے ملے تو میں نے جیسے پوچھا کہ فلانی جگہ جماعت کا وقت کیا ہے، فلانی جگہ جماعت کا وقت کیا ہے، تو وہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور بتا نہیں پا رہے تھے، تو میں بھی تھوڑا کنفیوز ہوا. جب میں وہاں پہنچا تو پہلے سے میری نیت تھی کہ اس جگہ کی ایک بہت خوبصورت مسجد ہے، وہاں کم سے کم کچھ نہیں تو جمعے کی نماز تو میں پڑھوں گا، اور اس انتظام سے گیا تھا کیونکہ ان سب ملکوں میں جمعے کو تو چھٹی ہوتی ہی ہے. تو قسمت دیکھیے میرا جو رہنے کا انتظام ہوا، اللہ کا کرنا دیکھیے اسی مسجد کے سامنے ہوا، اور میں بہت تھکا ہوا پہنچا تھا تو لیکن فجر کی اذان سے میری آنکھ فوراً کھل گئی. اور جیسے یہاں اپنا ہم لوگ کا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جب اذان سے آنکھ کھلی، وضو کیا اور پہنچے مسجد. میں مسجد پہنچا، میری جماعت چھوٹ چکی تھی. وجہ یہ کیونکہ ان سب جگہوں میں جس چیز کا میں کہہ رہا تھا کہ ساری اذان اور نماز ایک دم اول وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے کوئی کسی میں کنفیوژن نہیں ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ جماعت کھڑی ہونی ہے، چاہے عصر ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو. تو موبائل میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنے بجے وقت شروع ہو رہا ہے، کتنے بجے ان کی اذان ہوتی ہے، اور فوراً کے فوراً وہ نماز پڑھ جاتے ہیں. وہیں میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں باسم، وہ بھی سفر پہ تھے، مفتی صاحب مل چکے ان سے، تو ان سے میں ایسی ذکر کر رہا تھا. میں نے کہا رمضان آنے والے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے رمضان میں، صرف کبھی کبھی تھکان بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو باسم جو ہیں مصر کے ہیں اور عربی ان کی زبان ہے، تو وہ کچھ بھی پڑھتے ہیں ان کو اتنی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بچپنے سے انہیں نے پڑھی ہے. ہم لوگ کو تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے ایک چیز تاریخ سے بتائی جو کہ بہت اہم ہے ہم لوگ کے لیے سمجھنا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس ٹائم ٹیبل کو، اس شیڈیول کو اپنے لیے مشکل کر رکھا ہے کیونکہ ہم لوگ نیچر سے بہت دور ہو گئے. یعنی جو میں تاریخ پڑھتا ہوں عربی کی، اپنی صحابہ کی، تو جو رمضان کا شیڈیول ہے وہ ایکچوئل شیڈیول ہے نیچر کا. مفتی صاحب بھی اپنے بیان میں ایک دن وہاں کلالی باغ مسجد میں ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے صحابہ اور مغرب کے بعد تک کے اپنے سارے کام ختم کر چکے ہوتے تھے اور اتنا تھک چکے ہوتے تھے کہ عشاء تک جاگنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا، اور عشاء پڑھ کے تو صرف سونا ہوتا تھا. تو اول وقت پہ عشاء پڑھی اور سو گئے. اور پھر لازمی بات ہے اگر فجر انہیں اول وقت پہ پڑھنی ہے تو سب سے نچلے درجے کا بھی جو مسلمانوں کا وہ بھی تہجد پڑھے گا، کیونکہ اگر اول وقت پہ آپ کو فجر پڑھنی ہے تو اس سے آدھے گھنٹے پہلے تو پڑھیں گی پڑھیں. تو رمضان میں ایکچولی میں ٹائم ٹیبل میں بھی کچھ بہت زیادہ چینج نہیں ہو رہا ہے آپ کے، کیونکہ اگر آپ رات کی نماز یا تہجد تو آپ ویسے ہی پڑھ لیں، ہو سکتا ہے عام دنوں میں 2 پڑھ لیں، اس میں 8 رکعت تہجد پڑھ لیں، اور عشاء تو جیسے پڑھ لیں اس سے آگے آگے پڑھ لیں. اور آج کل ایک بہت اہم چیز جو ہم لوگ کے معاشرے میں آ گئی ہے کہ کھانے کا شوق بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. آدھے سے زیادہ وقت تو ہمارا جو خراب ہوتا ہے رمضانوں میں وہ کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہی ہماری سب سے بڑی دشمن بھی بن گیا ہے، جو کہ ان دنوں میں کم تھا. لوگوں کے پاس ایکچولی میں 2 وقت کھانے کا ہوتا نہیں تھا، تو جو اس ٹائم مغرب عشاء کے درمیان کھایا یا صبح کھایا وہی ہو سکتا ہوں وہ نہ افورڈ کر پائے. تو ان کا نارمل روٹین بھی وہی تھا کہ اگر 2 وقت کا مل گیا تو بہت بڑی بات ہے. تو رمضان میں نہ شیڈیول بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے، کھانا بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے، اور وہی چیز اگر ہم لوگ بھی اپنے عام دنوں میں لے آئیں تو وہ بہت بڑی چیز ہے. تو میری گزارش اپنے مفتی، علماء، امام، مولانا سب لوگ جتنے بھی ہیں، آپ ہم لوگ کو دین کی اتنی اچھی تعلیم تربیت دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ کے اندر ایک اور بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ آپ جیسے ہم لوگوں کو نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، بلاتے ہیں، وہی چیز ہمارے لیے دنیاوی کام میں بھی بہت ضروری ہے کہ اگر میں نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر میں اس لیے صرف نہیں اٹھا رہا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اللہ میں ایک دوسرا اشارہ بھی کر رہا ہے کہ یہی وقت سب سے زیادہ برکت کا ہے. آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہوں، چاہے دین سے، چاہے دنیا سے، تجارت سے، کچھ بھی کرتے ہیں، وہی کام سب سے برکت کا ہے. لیکن افسوس کی بات دیکھیے، فجر کی نماز چھوڑیے، ہمارے کئی مسلمان بھائی ہیں جن کا ظہر تک کے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ جتنے بھی پرانے شہر ہیں وہاں جا کے دیکھیں، رات میں 12 2 بجے تک کے تفریحاں ہو رہی ہوتی ہیں، چائے اور بریانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور فجر تو چھوڑیے، ہم لوگ ظہر تک کے اٹھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. تو میری یہی گزارش تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو ایک بہت بڑی موقع دیا ہے کہ ہم لوگ صحیح راستے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے.
अब हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो बाकी भाई नहीं रास्ते पे हैं उन्हें भी रास्ते पे लेके आए। और सबसे पहले जो दीनी तरीका हमें बताया गया है, पहले सुबह उठते ही जो गुनाह कबीरा लोग कर रहे हैं कि बिना नमाज पढ़े उठ रहे हैं और या पढ़ भी लेते हैं तो फिर से सो जाते हैं, वो गुनाह नहीं है वैसे अगर सूरज उगने के बाद आप सो जाए, लेकिन आप सोचिए कितना बड़ा आपने मौका छोड़ दिया कि जो सबसे ज्यादा बरकत वाला टाइम बताया गया है उसमें हम सो गए। तो अगर ये हम अपने आप को सुधार लेंगे तो हम जो दूसरों को कहते हैं कि फलाने की वजह से हम लोग की कौम नीचे हो गई, नहीं, हम किसी की वजह से कौम हमारी नीचे नहीं हुई है, वो हमारे अमालों ही की वजह से हम लोग जो है इस जगह पे। तो आप लोग से दरख्वास्त